اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید الانام محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن المجید انک لعلی خلق عظیم۔ جیسا کہ اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم اپنے رسول کے بارے میں فرما رہا ہے کہ میرے رسول ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کر کے بھیجا ہے اور آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اسلام کے جو اقدار ہیں اور اسلام نے جن چیزوں پر اعمال انسانی میں خاص فوکس کیا ہے اور توجہ دلائی ہے، ان اعمال انسانی میں اخلاق انسان کا ایک بہت اہم رول ہے، جو ایک اجتماعی ایک سماجی زندگی گزارنے کے لیے اسلام نے مختلف مقامات پر اخلاق سے پیش آنے کی تاکید کیا ہے کہ رسول اکرم اسلام فرماتے ہیں، جیسا کہ آپ کی ولادت کے ایام بھی قریبی میں گزرے، کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث ہوا تاکہ مکارم اخلاق کو کیا کروں، منزل تکمیل تک پہنچاؤں۔ البتہ دو چیز ہے، ایک مکارم اخلاق ہے اور ایک محاسن اخلاق ہے۔ مکارم اخلاق میں وہ اہم اخلاق آتے ہیں جس میں شاید جن کے لیے عذاب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر مخالفت کریں گے تو عذاب میں مبتلا ہوں گے، جیسے جھوٹ بولنا، جیسے غیبت کرنا، جیسے تہمت لگانا، یہ چیزیں مکارم اخلاق میں آتی ہیں، یعنی جس کی بنسبت اسلام نے سختی زیادہ کیا ہے اور گناہان میں سے شمار کیا ہے کہ اگر اس کو آپ فالو نہیں کرتے تو عملاً آپ گناہ میں مرتکب ہو رہے ہیں۔ یہ مکارم اخلاق کہلاتا ہے۔ اور کچھ اخلاق وہ ہیں جو اس منزل تک نہیں ہے کہ جہاں پر حرمت کا فتویٰ یا حرمت کا مسئلہ پیش آئے کہ یہ کام حرام ہے، لیکن پسندیدہ ہے، مستحب ہے، چہ بسا ایک شخصیت کے لیے وہ چیز ضروری بھی ہو، جیسے لوگوں سے اچھے چہرے سے پیش آنا، اچھے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ پیش آنا، لوگوں کو اہمیت دینا، نظر انداز نہ کرنا۔ اب یہ سب چیزیں شاید یہ نہیں کہہ سکتے کہ گناہ کر رہے ہیں، اگر اس کی توہین نہیں ہو رہی ہے تو گناہ نہیں ہے، لیکن ایک پسندیدہ اخلاق کا تقاضا یہ ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم اسلام کی زندگی ملتا ہے کہ جب اس بڑھیا نے آپ کے اوپر کوڑے پھینکے، خاتون نے کوڑا پھینکا، تو آپ اس کی عیادت کے لیے گئے۔ کیا عیادت کے لیے جانا واجب تھا؟ نہیں، واجب نہیں تھا۔ جو شخص آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے اس کے ساتھ نیکی کرنا واجب نہیں ہے، لیکن محاسن اخلاق کا حصہ ہے۔ یعنی بہتر ہے کہ جو شخص برائی کر رہا ہے اس کے ساتھ ہم اس کے برائی کی جزا برائی سے نہ بلکہ اچھائی سے دیں۔ تو رسول نے جو کردار پیش کیا کہ آپ جو ہے اس کی عیادت کے لیے گئے جب وہ بیمار پڑی، تو یہ محاسن اخلاق ہے۔ تو اخلاق کے اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ علماء اخلاق اور معلمین اخلاق کو اتنی اہمیت دلاتے ہیں کہ حقیقت میں دیکھا جائے تو محور تمام چیزوں کا محور اخلاق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو اسلام آیا، جو اللہ کے نمائندے زمین پر بھیجے گئے، یہ تمام چیزیں بھیجے جانے کا، یہ تمام نمائندگان کا اور تمام انبیاء کے مبعوث کیے جانے کا مقصد کیا تھا؟ انبیاء آئے، ائمہ آئے،
اہل بیت جیسی شخصیتیں آئیں، ان کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ بھیجے جانے کا مقصد یہی تھا کہ وہ بشر کی تربیت کریں، بشر کی ہدایت کریں. جیسے رسول اکرم اسلام معلم تھے، معلم بشر تھے، تو بشر کی ہدایت کریں، بشر کی تربیت کریں اور بشر کو اعمال بشر کی اصلاح کریں. اعمال بشر میں اخلاق کی خاص اہمیت ہے. میں نے بتایا نا، اخلاق دو طرح کا ہے. کچھ ایسے اخلاق ہیں جو گناہان میں سے ہیں، جن کو ہم مکارم اخلاق کہتے ہیں. جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، تہمت لگانا، یعنی جو چیزیں ہمارے سماج سے مرتبط ہیں، ہماری سوشل لائف سے مرتبط ہیں، ان کو ہم اخلاق کہتے ہیں. اور سوشل لائف کا رول انسان کی زندگی میں بہت زیادہ ہے. اتنا زیادہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ اسلام اور شریعت اور قانون اور دین اور پیغمبر اور نبی، یہ تمام چیزیں جو بھیجی گئی ہیں صرف اور صرف ہماری سوشل لائف کو بہتر بنانے کے لیے بھیجا گیا. کیونکہ ایک تنہا انسان، ایک ایسا انسان جو تنہا ہے، کسی ایک روم میں ہے، بچپن سے اس کے ضعیف ہونے تک اگر وہ زندہ رہے اور اپنے ضروریات کی چیزوں کو اپنے اطراف میں فراہم کر لے، لیکن وہ اکیلا ہے. کسی ایک گاؤں میں، کسی ایک آبادی میں، آبادی تو ہے نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ رہ رہا ہے اور اپنی زندگی گزار رہا ہے. بچپن سے کسی سے ٹچ میں نہیں آیا ہے. ایک ایسا انسان کن برائیوں کو انجام دے سکتا ہے؟ کیا برائی اس سے سرزد ہو سکتی ہے؟ آپ کہیں گے وہ جھوٹ بولے گا. کس سے جھوٹ بولے گا؟ آپ کہیں گے اس نے وعدہ خلافی کی، جائز نہیں تھا. کس سے وعدہ خلافی کرے گا؟ آپ کہیں گے اس نے غیبت کی، کس کی غیبت کرے گا؟ آپ نے کہیں گے اس نے حرام مال کھایا، کس کا مال کھایا؟ کوئی ہے ہی نہیں. آپ کہیں گے اس نے والدین کا احترام نہیں کیا، کون والدین؟ کوئی ہے ہی نہیں. اس نے بچوں کے واجبات کو ادا نہیں کیا، تربیت اولاد نہیں کی، کون اولاد؟ کس کی تربیت؟ کوئی نہیں. یعنی تمام احکام دین و تمام احکام شریعت اگر دیکھا جائے تو وہ صرف اور صرف سوشل لائف ہمارے سماج کو بہتر بنانے کے لیے ہے. ورنہ ایک اکیلا انسان کیا برائیاں انجام دے سکتا ہے؟ شاید تلاش کریں تو کوئی ایک دو چیز مل جائے، نہ اور کیا برائی وہ کر سکتا ہے؟ بہت اپنے عقیدے کو خراب کر سکتا ہے. وہ بھی کیونکہ کوئی بتانے والا نہیں ہے، کوئی سکھانے والا نہیں، تو وہ جو عقیدہ پیدا کر لے معذور ہے، کہ کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں اس کے پاس. اس کے ذہن میں جو آئے گا وہی صحیح ہے. غلط غور و فکر کر لے، غلط عقیدے تک پہنچ جائے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گناہ اس سے ہو جائے، اگر گناہ ہے تو ایک ایسا انسان جو اکیلا ہے وہ کون سی شریعت کی مخالفت کر سکتا ہے؟ کس شریعت کی مخالفت کرے گا؟ کس احکام کی مخالفت کرے گا؟ کس قانون کی مخالفت کرے گا؟ تو پتہ یہ چلا کہ شریعت ہمارے سماج کے لیے آئی. اسلام اور جتنے بھی شرائع خدا کی طرف سے بھیجی گئی شریعتیں ہیں، وہ صرف اور صرف ہماری سوشل لائف کو بہتر بنانے کے لیے آئی، تاکہ ہم جو یہ ایک اجتماعی زندگی گزار رہے ہیں، ایک ساتھ میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہماری لائف جو ہے وہ بہتر لائف ہو. یہ لائف میں ایک دوسرے کے حقوق پامال نہ ہو. ایک اکیلا انسان کس پر ظلم کرے گا؟ کس کا حق ضائع کرے گا؟ کس کا حق کھائے گا؟ کس کی توہین کرے گا؟ کس کو گالیاں دے گا؟ کس کے سامنے اپنی شرمگاہ کو چھپائے گا؟ یعنی پرسنل میٹر سے لے کر چاہے جو بھی دیکھ لیجیے. کہنے کا مقصد ہے کیا کرے گا؟ مثلا ایک اکیلا انسان کون سا گناہ کر سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب تمام قوانین شریعت صرف اور صرف اس لیے ہیں کہ ہم ایک سماج، ایک اچھا معاشرہ بنا سکیں. تمام قوانین شریعت اس لیے ہیں کہ ایک دوسرے کے حقوق پامال نہ ہوں. ظلم دوسرے کی بنسبت، جھوٹ بولنا دوسرے کی بنسبت، غیبت کرنا دوسرے کی بنسبت، وعدہ خلافی دوسرے کی بنسبت، حرام مال کھانا دوسرے کی نسبت، بد اخلاقی دوسرے کی بنسبت،
ہر گناہ جو آپ تصور کرتے ہیں، ہر واجب، ہاں مانتے ہیں کہ اگر وہ اکیلا ہوگا تو اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، خدا کو پہچانے گا، وہ خود عبادت کرے گا، ورنہ باقی تمام شریعت کے احکام کیا ہو جائیں گے؟ سالبہ بے انتفاع موضوع ہو جائیں گے، کوئی موضوع ہی نہیں باقی اس کے لیے بچے گا۔ نہیں ہے کہ شریعت ختم ہو جائے گی یا وہاں ضرورت نہیں، اصلا اس کا موضوع ہی منتفی ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ شریعت ہمارے لیے آئی ہے، ہمارے سماج کو بہتر بنانے کے لیے۔ تو سماج میں بہتری کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اب اس حدیث کا مفہوم واضح ہوا کہ کیوں میں مبعوث کیا گیا ہوں، تاکہ مکارم اخلاق کو منزل تکمیل تک پہنچاؤں، کیونکہ مین مقصد اصلاح اعمال بشر ہے، اصلاح سماج ہے۔ اس لیے مقصد رسالت مکارم اخلاق کو منزل تکمیل تک پہنچانا۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ تو توجہ کی ضرورت ہے کہ خاص کر کے ایک شخص جو دین کے راستے پہ چل رہا ہے، جو عالم دین ہے، ویسے تو یہ چیز سب سے توقع ہے، مومنین سے بھی توقع ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، ایک دوسرے کے حقوق کو ضائع نہ کریں، ایک دوسرے کی توہین نہ کریں، اور اسلام اور اہل بیت اور رسول جس اخلاق کو ہم سے چاہتے ہیں اور جس اخلاق کی بنیاد پر ہمارے بہت سے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، روایات میں پایا جاتا ہے کثرت سے کہ جو شخص اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، خدا کو شرم آتی ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے جلائے، جس کے پاس ایک اچھا اخلاق ہے۔ تو کوشش کریں کہ اگر فیملی ممبر فیملی میں ہے تو ایک دوسرے کے حقوق، ایک دوسرے کی شخصیت اور ایک دوسرے کے حق کا خیال رکھیں، اچھے انداز سے پیش آئیں، توہین نہ کریں، ایک دوسرے سے برے سلوک سے پیش نہ آئیں۔ مومنین میں بھی اسی طریقے سے کہ اگر ہم مومنین میں ہیں تو تھوڑے مفاد کے لیے، تھوڑی سی اپنی ضرورت کے لیے، تھوڑا سا اپنے فائدے کے لیے ایک دوسرے کی شخصیت کو مجروح نہ کریں۔ خاص طور پر علماء کہ جو اسلام اور لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل ہیں، لوگ نمونہ عمل ہیں، اور لوگ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے پیش آ رہے ہیں۔ خدا نخواستہ علماء اگر بد اخلاقی کریں، ایک دوسرے کی توہین کریں، ایک دوسرے کے ساتھ برے طریقے سے پیش آئیں، تحقیر کریں، شخصیت کو مجروح کریں، تو یہ حقیقت میں اس اخلاق پیغمبر نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی کی شخصیت پر، کسی کے طور طریقے پہ اعتراض ہے تو آپ شخصاً اس سے ملیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ہدایت یا اصلاح کی ضرورت ہے، شخصاً ملیں، ایک ہمدردی کے انداز میں ملیں اور آپ اپنی بات کو پیش کریں، نہ یہ کہ کسی ممبر سے یا کسی سوشل میڈیا سے یا کسی بھی اور عنوان سے یا کنایے اور اشارہ کرتے ہوئے مثلاً ہم اس پر طنز کریں۔ یہ چیزیں اخلاق اسلام کے خلاف ہیں۔ پیغمبر گرام اسلام نے کبھی بھی ایسا اس انداز سے گفتگو نہیں کی۔ اس سے ہمارا سماج بہتری کی طرف نہیں جاتا، بلکہ اس سے کینے اور بڑھتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، دعا ہے پروردگار وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں ان کے بنسبت ہمارے دل میں غل، کینہ قرار نہ دے، کینے کو دور کر دے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں یہ دعا کی گئی کہ صاحبان ایمان کے لیے کینہ نہ آئے۔ تو کب کینہ نہیں آئے گا؟ جب ہم ایک دوسرے سے ہمدردی کی فکر رکھیں گے، اچھا اخلاق پیش کرنے کی کوشش کریں گے، ورنہ انسان کی فطرت میں، انسان کی ذات میں یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے کو اپنے سے بہتر نہیں دیکھنا چاہتا۔ بھئی جو انسان کے اندر برائی کی طرف جو رجحان ہے وہ بھی فطری ہے، ملک نہیں بنایا گیا انسان، خواہشات ہیں، برائیوں کی طرف رجحان ہے، لیکن ان برائیوں پر، ان بری صفات پر غلبہ پیدا کر لینا ہی تو ایک حقیقی انسان کا کمال ہے۔ اگر ایک باکمال انسان بننا چاہتے ہیں، ایک ایسا انسان بننا چاہتے ہیں جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے، لوگوں کے لیے آئیڈیل بننا چاہتے ہیں، اسوہ بننا چاہتے ہیں، نمونہ عمل بننا چاہتے ہیں،
تو غل کینہ ان چیزوں کو دل سے دور کریں. آتا بھی ہے تب بھی اپنے تہذیب نفس کے مسئلے کو مضبوط بنائیں کہ اگر ذہن میں آتا بھی ہے تو اسے لاحول پڑھ کر اور یہ کہہ کر کہ یہ شیطانی فکر ہے دور کریں. لیکن کبھی کبھی ہم اس فضا میں نہیں ہیں. کبھی ہم نے شروع سے حوزے میں یا جہاں رہے کسی نے متوجہ نہیں کیا، یا کیا تو بہت کم متوجہ ہوئے، اور ہم اپنے اسی طور طریقے، اسی کلچر میں جو بچپن سے عوام کے درمیان پایا جاتا تھا، اسی کلچر کو لے کے بڑا ہوئے. آج عالم ہو گئے، خطیب ہو گئے، کسی اور بھی شکل میں ظاہر ہوئے، اور ہم نے اسی طور طریقے کو اپنائے ہوئے. یہ اسلام کہاں پسند کرتا ہے؟ محبت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کا احترام ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی شخصیت کوتاہی انسان سے ہی ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ جو شخص تنقید کرتا ہے اس کے اندر کمی نہیں، یقیناً اس کے اندر بھی کچھ کمیاں ہیں جیسے سامنے. اور ہر انسان میں ہر کمی نہیں ہوتی، اور ہر انسان میں ہر خوبی نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے آپ کی کمی کچھ اور ہو، اس کی کمی کچھ اور ہو. اس لیے حتی الامکان اگر اصلاح بھی کرنا ہے تو اس انداز سے اصلاح ہو کہ جس میں درد پایا جاتا اور ہمدردی پائی جاتی. نہیں کہ شخصیت کو مجروح کرنا یا اس کو نیچے دکھانا مقصد ہو. اسلام نے خلق و اخلاق پہ بہت ہی تاکید کیا ہے. آپ دیکھیں کہ رسول گرامی اسلام کے مشہور صحابی تھے، اور سعد بن معاذ. آپ کا انتقال ہوتا ہے، رسول اللہ خود آپ کے جنازے میں شرکت فرماتے ہیں، تشییع جنازہ کرتے ہیں. بتائیے جس کے تشییع جنازے میں رسول گرامی اسلام رحمت للعالمین کی ذات موجود ہو، اس کو تو کسی طرح کی پھر سختی اور عذاب کا سامنا نہیں کرنا چاہیے. خود آپ موجود تھے، آپ نے قبر میں یہاں تک کہ آپ کو اتارا اور دفن ہوئے. ماں موجود تھی، ماں نے کہا ہنی لکم سعد بن معاذ، مبارک ہو تمہیں کہ تمہیں رسول کے، جسے کہتے ہیں رسول نے مٹی دیا تمہیں، رسول نے تشییع جنازہ کیا، نماز پڑھی، جنت مبارک. رسول اکرم اسلام نے کہا ایسا بھی نہ سوچو تمہارے فرزند سعد بن معاذ پر فشار قبر ہو رہا ہے. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے تھے. ہوتا ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے تھے. باہر ہو سکتا ہے اخلاق اچھا ہو، لیکن کبھی کبھی گھر میں اخلاق نہیں اچھا. چہ بسا افراد ہیں جن کا اخلاق باہر اچھا ہے، لوگوں سے اچھے سے ملتے ہیں، لیکن جب گھر میں آتے ہیں تو باہر سے جو تکلیفیں پہنچی ہیں، جو غصہ و غضب یا جو انسان کے مزاج کے خلاف زندگی ہے، مشکلات ہیں، پیش نہیں ہے، جس طرح سے چاہ رہا تھا اس طرح سے کام انجام نہیں دیا ہے، اب باہر کا غصہ گھر میں آ کے اتارتے. وہ اسلام نہیں چاہتا اس کو. کہا اہل و عیال کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے تھے، اس لیے فشار قبر میں مبتلا. تو ایک اچھا اخلاق گھر میں بھی ہونا چاہیے اور باہر ہونا چاہیے. اسلام اسی کی تاکید کرتا ہے. مکارم اخلاق اور محاسن اخلاق، ان دونوں پہ ہمیں کام کرنا ہے. مکارم اخلاق جو گناہان ہیں، اور محاسن اخلاق جس سے ہماری شخصیت، خاص کر کے اگر ہم عالم دین ہیں، خاص کر کے ہم اگر صنف علماء میں سے ہیں، تو لوگوں کی توقع ہم سے کہیں زیادہ ہے. کیونکہ ہم اس راستے میں آئے ہیں جو انبیاء کا راستہ ہے، جو اہل بیت کا راستہ ہے، جو اللہ کے نمائندوں کا راستہ ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو انہی کی سیرت پہ چلنا ہے. تو اگر وہ اچھا اخلاق پیش نہ کریں، اچھی تہذیب پیش نہ کریں، خود خدا نخواستہ آپس میں بد اخلاقی و بدتمیزی کا شکار ہوں، تو پبلک ان سے کیا درس لے گی؟ آپ خود سوچیں. اس لیے ضروری ہے کہ اپنے نفس کو اصلاح کی طرف لے جائیں. تہذیب نفس تحصیل علوم دین سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے. یہ علوم جو آپ حاصل کر رہے ہیں، یہ اسی وقت مفید واقع ہوں گے جب تہذیب نفس کے ساتھ ہوں. ورنہ کچھ معلومات ہے جو آپ نے ذہن میں جمع کر لیا. جیسا کہ ایک عام انسان جب بچپن میں دنیا میں آتا ہے تو اس کا ذہن خالی ہوتا ہے. جب لائف گزارنا شروع کرتا ہے، 30 سال 35 سال 40 سال عمر ہوتی ہے، تو بہت سی معلومات اس کے ذہن میں جمع ہو جاتی.
ویسے آپ نے بھی کچھ معلومات کو حوضے میں آ کے جمع کر لیا ہے، تو یہ معلومات جمع ہو جانا جو عام انسان سے کچھ ہٹ کر ہے اسلام کے بارے میں، اس بات کی دلیل نہیں ہوگی کہ آپ ہدایت پر ہیں یا آپ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں یا آپ دوسروں کے لیے مفید واقع ہو سکتے ہیں۔ نہیں، اسی وقت ہو سکتے ہیں مفید جب آپ تہذیب نفس کریں، جب آپ اپنے اندر ان اخلاق کو پیدا کریں، ان صفات کو پیدا کریں جس سے اسلام نے حاصل کرنے اور پیدا کرنے کی تاکید کی ہے۔ بہت سی چیزیں رسول اکرم اسلام کے بارے میں کہی جا سکتی تھیں، لیکن اخلاق کے بارے میں کہا گیا۔ اخلاق ہمارے سماج کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ جب اخلاق ہوگا تو ہم ایک دوسرے کی توہین نہیں کریں گے، حسد نہیں کریں گے، تحقیر نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے لیے ایجاد مزاحمت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے حق کو پامال نہیں کریں گے، کیونکہ ہم حق شناس ہیں اور حقوق بشر اور دوسرے کے حقوق کو سمجھتے ہیں۔ غیظ و غضب کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ہاں بہت کم اوقات میں ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس میں بھی ایک حکمت پائی جاتی ہے۔ اکثر اوقات جو ہم سوچتے ہیں کہ ہم دین کے لیے کر رہے ہیں، ہم شریعت کے لیے کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے نہیں کرتے، بلکہ کس لیے کرتے ہیں؟ صرف اور صرف اپنا نفس ہمارا شامل حال ہوتا ہے، ہمارے مفاد شامل حال ہوتے ہیں۔ فلاں جہاں میرا نقصان ہو رہا ہے، فلاں شخص کے ذریعے ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں کچھ کہنا چاہیے۔ فلاں شخص کا نام زیادہ ہو رہا ہے، میرا کم ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں کچھ کہنا چاہیے۔ یہ صحیح ہے۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ ہے جو عزت دیتا ہے، اللہ ہے جو ذلت دیتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ دے رہا ہے تو آپ کو حسد کرنے کی یا طنز کرنے کی یا اس کی شخصیت کو مجروح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی آگے جا رہا ہے، علم میں آگے جا رہا ہے، خدمت میں آگے جا رہا ہے، شخصیت میں آگے جا رہا ہے، جس حوالے سے، ہاں اگر کمی ہے کہ کمی سب کے اندر پائی جاتی ہے تو ہم اس کو اچھے انداز سے اصلاح کرنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں، اگر واقعاً ہمارے اندر ایسا ہمدردی ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں۔ سب دین کے نام پہ، سب اخلاص کے نام پہ، لیکن نہ دین ہوتا ہے نہ اخلاص ہوتا ہے، اور صرف نفس شامل حال ہوتا ہے۔ بڑے بڑے علماء نے اس چیز کی طرف، جو عرفاء تھے جو اپنے نفس و تزکیہ نفس کی طرف متوجہ تھے، ان باتوں کو انہوں نے اپنے باتوں میں، اپنی گفتگو میں صراحتاً بیان کیا کہ کہاں ہے اخلاص، کہاں ہے خدا؟ ہم لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، نام خدا کا لیتے ہیں، کوئی بھی لڑائی جھگڑا غالباً خدا کے لیے نہیں ہے، نفس کے لیے۔ ہاں اس کو کبھی کبھی ہم دکھاتے ہیں کہ ہم خدا کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم دین کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم شریعت کے لیے، نفس ہے جو ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ ورنہ اس کو اگر کوئی مسئلہ ہے بھی تو حل کرنے کا دوسرے انداز ہے۔ قرآن نے بھی اس چیز کی طرف تاکید کی، اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، اللہ کی اطاعت کریے، رسول کی اطاعت کریے، آپس میں منازعہ نہ کریں۔ فتفشلوا، اگر منازعہ کریں گے، آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے، سست ہو جائیں گے۔ واضح سی بات ہے کہ جب آپ آپس میں ایک جہد نہیں ہے، ایک فکر نہیں ہے، متحد نہیں ہے، تو سستی آئے گی۔ طاقت اتحاد سے ملتی ہے، کوئی بھی مشن اتحاد کے ساتھ چلتا ہے، بکھرے ہوئی فکر کے ساتھ مشن نہیں چلتا آگے۔ اس لیے تفشلوا، سست ہو جائیں گے، وتذهب ريحكم، آبرو بھی چلی جائے گی، دوسرے کے مت جائے گی، کیا ہے یہ لوگ آپس میں لڑتے رہتے، چاہے وہ عوام ہو، علماء کو دیکھ کے کہے، چاہے کوئی دوسری قوم ہو جو دوسری قوم کو کہہ رہی ہو۔ کچھ کمی ہے کسی قوم میں، آپس میں لڑتے ہیں، آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں، چاہے گروہ ہو، چاہے قوم ہو، چاہے مذہب ہو، چاہے فرقہ ہو، اس سے آپ کی آبرو چلی جائے گی۔ تذهب ريحكم، کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی لوگوں کی نظر میں آپ کی۔ فاصبروا ان اللہ مع الصابرین، صبر کا دامن تھامیے، نفس کو تھوڑا سا صبر دلانے کی عادت ڈالیے، تھوڑا نفس کو تزکیہ کریے، 24 گھنٹے میں 10 منٹ اپنے نفس کے بارے میں تھوڑا سوچیے۔ اپنے اندر وجود، سب سے بڑا دشمن انسان کا خود اس کا نفس ہے، اس کی جہالت ہے، اس جہالت کو دور کرے، اس نفس کو دور کرے، جو وہ نفس ہے جو جہالت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔
سب سے بڑا دشمن انسان کا خود اس کا نفس ہے. کوئی باہر کا دشمن اس کے لیے دشمنی اتنی نہیں کر سکتا جتنا اس کا نفس اس کے لیے دشمن بنتا ہے اور اسے نقصان پہنچاتا ہے. تو ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. خاص کر کے علماء و طلاب علوم دین ان مسائل کو اہمیت دیں اور اپنی زندگی میں اور تزکیہ نفس کی طرف خاص کر کے توجہ کریں کہ تزکیہ نفس کے ساتھ جب زندگی گزاریں گے تو ان کا علم بھی بابرکت ہوگا، ان کی زندگی بھی بابرکت ہوگی، اور ایک کامیاب زندگی جس مشن و مقصد کے تحت حوزے میں تشریف لائے ہیں اور حوزے میں علوم دین حاصل کر رہے ہیں، اس مقصد تک پہنچنے میں یہ آپ کے لیے 100% مددگار شامل ہے، مددگار ثابت ہوگا. اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو علوم آل محمد سے اس طریقے سے آراستہ کرے جس طرح سے وہ خود چاہتا ہے، اور اپنے نفس کو پاکیزہ بنانے میں، نفس کے ساتھ ساتھ تہذیب نفس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بہتر بنانے میں، اور علوم کو زیادہ سے زیادہ اس انداز اس طریقے سے حاصل کرنے میں مدد فرمائے جس طرح سے وہ خود چاہتا ہے. ہمارے وقت کے امام کو ہم سے خوشنود و راضی فرمائے، ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.